اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا خدائے بزرگ و برتر کے نام جو ہر ابتدا کی ابتدا اور ہر انتہا کی انتہا ہے۔ درود و سلام سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پاک پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کے تمام جانثار ساتھیوں پر۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا اپنا وقاص ماکا، اور آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ایسی ناول کا ریویو جو کہ حقیقت پر مبنی ہے، جو کہ ایک پاکستان کے انسنگ ہیرو، پاکستان کے ایک جاسوس سید سلیم عباس کی لکھی ہوئی ہے، جس کا عنوان ہے غازی، اور یہ پوری حقیقت پر مبنی ہے۔ اس میں سید صاحب لکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ہندوستان میں گئے پاکستان کے ریفرنس سے ایز اے ISI ایجنٹ بن کر، اور کس طریقے سے انہوں نے ہندوستان کے ناک میں جا کر دم کر کے رکھ دیا، کس طریقے سے انہوں نے اپنے خفیہ جو ہے مشن سر انجام دیے، کون کون سی کامیابیاں حاصل کی۔ انشاءاللہ آج اس ناول کا ریویو کرتے ہیں، اور مختصر جو کامیابیاں مین کامیابیاں تھیں وہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ تمام تر مشنز کی تفصیلی آپ جو ہے نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ جو ہے اپنا غازی کے نام سے ایک ناول ہے، ابو شجاع ابو وقار کے نام جو ہیں ان کے رائٹر ہیں، جو کہ سید صاحب کا دوسرا نام ہے کیونکہ ان کے بیٹوں کے نام تھے شجاع اور وقار، تو اسی لیے انہوں نے اپنا وہاں پر اس کتاب کے اوپر نام لکھا ہے ابو شجاع ابو وقار۔ تو ان کی یہ کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں اور تفصیل میں ان تمام واقعات اور مشنز جو ہے ان کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بات ہے 1971 کی، کہ جب ہندوستان کی سازش کی وجہ سے پاکستان دو حصوں میں بٹ کے رہ گیا، ہمارا مشرقی بازو ہم سے کٹ گیا، بنگلہ دیش بن گیا، اور اس سے بھی بڑھ کر شرمناک بات یہ تھی کہ ہمارے 90,000 فوجیوں نے بھارت کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ تو یہ قابل قبول بات نہیں تھی، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ کہ ہم مسلمان تو وہ ہیں کہ ہم تو طارق بن زیاد کے وارث ہیں، کہ طارق بن زیاد کشتیاں جلا دیتے ہیں، کہ ہمارے لیے صرف دو ہی راستے ہیں، یا تو فتح یاب ہو کر لوٹیں گے یا پھر خدا کی راہ میں شہید ہوں گے۔ تو ہم نے کس طریقے سے سرنڈر کر دیا؟ تو یہی سوالات، یہی جو ہے غصہ، غم و غصہ سید صاحب کے ذہن میں اٹھتا ہے، اور وہ بالکل قبول کرنے کی حالت میں نہیں ہوتے۔ وہ ان کے ذہن میں یہی باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ ہم مسلمان جنہوں نے ہندوؤں پر، ان کافروں کے اوپر 1000 سال حکومت کی، اور آج ہمارے فوجیوں نے ان کے سامنے سرنڈر کر دیا، تو وہ بالکل جذباتی ہو کر اپنی گاڑی پر سوار ہوتے ہیں اور فل اسپیڈ میں جا رہے ہوتے ہیں، سڑک پر چلتے جا رہے ہوتے ہیں، اور بس ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ آج میں خود کو فنا کر دوں گا، ختم کر دوں گا، کیونکہ میں اس شرم کے ساتھ میں جی نہیں سکتا، اس جو ہے غصے کے ساتھ، اس غم کے ساتھ، یہ جو ضرب ہمارے اوپر لگی ہے میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، آج میں خود کو ختم کر دوں گا، اس کے ساتھ ساتھ میرے لیے کم از کم یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو پھر ان کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ میں اپنی زندگی یوں ضائع کرنے کی بجائے کیوں نہ پاکستان کو سروسز دوں، ہندوستان سے بدلہ لینے کے لیے کیوں نہ میں ہندوستان میں وہاں جا کر پاکستان کے حساس اداروں کی طرف سے جاسوسی کروں۔ تو یہ خود کو والنٹیئر کرتے ہیں، ISI کے دفتر میں پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پر خود کو والنٹیئر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مجھے اپنی جو ہے جان نچھاور کرنی ہے، اور میرے اوپر جو ہے اپنا جذبہ عشق جو ہے سوار ہے، محبت ہے وطن کی، اور میں خود کو فنا کر دوں گا۔ تو وہ تو پہلے تو کہتے ہیں کہ یہ ایک وقتی جنون ہے، ان کو بہت سمجھاتے ہیں، بہت ذہنی بالکل ٹیسٹ لیتے ہیں، تیار کرتے ہیں، کہ نفسیاتی طور پر بھانپتے ہیں کہ یہ آیا وقتی جنون ہے یا پھر سچ میں ہے۔ تو یہ پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہیں ہوتے، تو ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے اور اپنا 6 مہینے کی ٹریننگ کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، جاسوسی کی جو مخصوص ٹریننگ ہوتی ہے۔ تو یہ جذبہ عشق تو ہوتا ہے، جذبہ جنون تو ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ خداداد صلاحیتوں کے بھی مالک ہوتے ہیں، یہ کوئک لرنر ہوتے ہیں، بہت جلدی باتیں سیکھ لیتے ہیں، کیچ کر لیتے ہیں، لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں، سب سے جدا ہوتے ہیں، تو وہ 6 مہینے کا کورس 4.5 مہینوں میں پورا کر دیتے ہیں، اور ان کی انہی خاصیتوں کی وجہ سے، خصوصیات کی وجہ سے ISI بھانپ لیتی ہے کہ یہ ہمارا قیمتی سرمایہ ہے، اور ان کو 5 اور جو ہے اپنا آرمی کے جو جاسوس ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہندوستان روانہ کیا جاتا ہے، اور گروپ لیڈر بنا کر ان کی خصوصیات کی وجہ سے ان کو چنا جاتا ہے گروپ لیڈر، اور یہ 5 مین آرمی ہندوستان میں داخل ہوتی ہے۔ وہاں ان کی آئیڈینٹی ایز اے ونود چوپڑا ایک چائے کے کاروباری کی حیثیت سے ہوتی ہے، وہ وہاں پر جا کر
ان کے اندر خداداد صلاحیتیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بات کرنے کے کا بھی ان کا ایسا ڈھنگ ہوتا ہے، ایسا طریقہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ بھی 2 منٹ بیٹھ لیے وہ ان کا فین ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے وہ وہاں پر جا کر بھارتی جو اپنا چائے کے کاروباری کی حیثیت سے وہاں جاتے ہیں، تو جو کرنلس وغیرہ ہوتے ہیں جہاں پر ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے جن ہوٹلوں میں، وہاں ان کے ساتھ جو ہے سلام دعا بنا لیتے ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں ان کی بڑھ جاتی ہیں، بہت سارے مطلب واسطے بنا لیتے ہیں۔ انہی واسطوں کے ریفرنس سے یہ دہلی کے ہیڈ کوارٹر تک رسائی حاصل کرتے ہیں، وہاں پر ان کی چائے جو ہے جاتی ہے، اور اسی کے تھرو وہ وہاں سے جو ہے حساس معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ حساس معلومات کون سی حساس معلومات لینے میں کامیاب ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ اپنا دہلی ہیڈ کوارٹر سے وہاں سے پاکستان کے اندر جو ہندوستان کے جاسوس کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وہاں سے مطلب بہت سارا یہ پورا کہانی لکھی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے وہ یہ مشن کمپلیٹ کرتے ہیں۔ وہاں سے تقریباً 600 جاسوس جو ہندوستان کے پاکستان میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی لسٹیں، ان کی رپورٹیں، ان کے نام، ان کے پتے، ان کے کوڈز، سب کچھ وہاں سے حاصل کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ 3000 ایسے پاکستانی جو کہ ہندوستان کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، جن میں پولیٹیشنز، تاجر اور بھی سوشل ورکرز، بہت سارے لوگ اس کام میں ملوث ہوتے ہیں، تو ان کی پوری رپورٹس پاکستان بھیجتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہندوستان اسی زمانے میں ایٹمی دھماکے کی تیاریاں کر رہا تھا، تو ان کی رپورٹیں کہ ان کے پاس یورینیم کہاں سے آ رہا ہے، کتنا روز خرچ ہو رہا ہے، کتنے وہ دھماکے روز کر رہے ہیں، چھوٹے سے ٹیسٹنگ کر رہے ہیں، ان کے اندر کتنے، ان کی ریڈیشن سے کتنے لوگ جو ہیں ان کے اثر میں آ رہے ہیں، کیا بیماریاں ہو رہی ہیں، تو یہ ساری چیزیں ایٹمی پروگرام کی رپورٹس وغیرہ وہ پاکستان بھیجتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دہلی میں ایک ایسا نیٹ ورک مسلمان لڑکوں کا بنا لیتے ہیں، کیونکہ ہندوستان مسلمانوں کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتا، ہندوستان کے اندر ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف متسوانہ رویہ رہتا ہے، تو ان کے تعصب سے پریشان آ کر چند نوجوان ایسے ہوتے ہیں، چند نہیں بہت سارے مسلمان نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہندوستان کے خلاف باغی ہو چکے ہوتے ہیں، اور یہ ان مسلمانوں کا ایک نیٹ ورک بناتے ہیں جن کو یہ پاکستان کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جو ہے اب ان سے کام لیتے ہیں، تو یہ ان کی بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان کا ایک جو ہے اپنا ہندوستانی ٹینکوں کی معلومات یہ پاکستان بھیجتے ہیں، کہ ہندوستان جو ہے اپنے ٹینکس وغیرہ پاکستانی سرحدوں کی طرف بھیجتا ہے، اور ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کے چند علاقے جو ہیں ان کو پاکستان سے الگ کر دے، تو ان کی معلومات پاکستان بھیجتے ہیں، جس میں پاکستان کا نقشہ بھی ہوتا ہے، اور وہ پورے جو ایریاز جو ٹارگیٹڈ ہوتے ہیں ہندوستان کی طرف سے، ٹارگیٹ ان کو کرنا ہوتا ہے، ان کی اوپر ریڈ لائنز بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو یہ ساری معلومات پاکستان بھیجتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہندوستان کا ایک گورکھپور شہر ہے، وہاں پر ایک خفیہ ہوائی اڈہ ہوتا ہے، اس کو تباہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، اس کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں، نیست و نابود کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ اس کے اندر ان کے 40 جہاز جو ہیں تباہ ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا پورا عملہ جو ہوتا ہے سارا ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند میجر اچیومنٹس ہوتی ہیں جو کہ وہ پہلے کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دن ایک کوریئر کی مخبری کی وجہ سے، کیونکہ وہ اپنی معلومات جو ہے پاکستان بھیجتے ہیں ڈھاک کی صورت میں، پوسٹ کی صورت میں، تو وہ کسی کوریئر کے تھرو ان کا کانٹیکٹ ہوتا ہے، وہ کوریئر ان سے معلومات لیتا ہے، اور وہ کوریئر کا کام ہوتا ہے کہ پاکستان پہنچائے، تو وہ کوریئر جو ہے مخبری کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، اور ان کا جو ہے بتا دیتا ہے کہ آج مجھے ان سے اس جگہ پر اپنا جو ہے ڈھاک لینی ہے، پوسٹ لینی ہے، تو اس کے ہاتھوں، اس کی مخبری کی وجہ سے یہ DMI کے ہاتھوں سے، جو کہ ملٹری انٹیلیجنس ہوتی ہے ہندوستان کی، پکڑے جاتے ہیں، اور سخت تشدد ان پر کیا جاتا ہے، 3rd ڈگری ٹارچر کیا جاتا ہے کہ شاید یہ سچ اگل دیں، ہمارے سامنے حقیقت بتا دیں، لیکن یہ مرد نوجوان اپنی جان ہتھیلی پر لیے ہندوستان گیا ہوتا ہے، تو سچ تو بتانے سے رہا، لیکن یہ حقیقت تسلیم نہیں کرتا، الغرض یہ بتا دیتا ہے کہ میں پاکستانی جاسوس ہوں، اپنی کور سٹوری بتاتا ہے، لیکن کیونکہ ہندوستانی یقین نہیں کرتے، اور یہ ان کو ایک بھی راز نہیں بتاتا، اور 1 مہینہ 6 دن اس پر مکمل 3rd ڈگری ٹارچر کیا جاتا ہے، بالکل اپنا بہت سارا تشدد اتنا کیا جاتا ہے کہ یہ چل نہیں پاتے، مطلب بالکل حالت خراب ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک دن ان کو موقع ملتا ہے تھوڑا سا، تو یہ 2 ہندوؤں کو وہاں سے گارڈز کو ہلاک کر کے DMI کے ہیڈ کوارٹر سے بچ نکلتے ہیں۔
تو یہ تو ایک بڑا کارنامہ ہوتا ہے کہ آج تک ڈی ایم آئی کے ہیڈ کوارٹر سے کوئی نہیں وہاں سے فرار ہوا ہوتا، لیکن یہ جو ہے وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک معمولی سی پولیس سے ایک چور نہیں بھاگ سکتا، اگر بھاگنا بھی چاہے تو کتنی مشکل ہوتی ہے۔ تو یہ تو ہندوستان کا جو سب سے بڑا خفیہ ادارہ ملٹری انٹیلیجنس ڈی ایم آئی، وہاں سے یہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں سے نکلتے ہیں، اس کے بعد یہ بمبئی جاتے ہیں۔ بمبئی میں ہندوستان کے جو انڈر گراؤنڈ ڈون ہوتے ہیں، حاجی مستان اور یوسف پٹیل، ان کے ساتھ ان کے لنکس بنتے ہیں، ان کے تھرو یہ پورا بمبئی گھومتے ہیں، اور ہندوستان کے بالی ووڈ ایکٹرز وغیرہ جو ہوتے ہیں، دلیپ کمار ہو گیا، سنجے دت کا باپ سنیل دت اور ریشم، ان کے ساتھ مطلب ملاقاتیں کرتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور ان کی تصویر وغیرہ اخبار میں شائع کی گئی ہوتی ہے کہ یہ پاکستانی وانٹڈ کرمنل ہے جو پکڑا گیا تھا، اب رہا ہو گیا ہے۔ اس کے باوجود اتنی ان کو مطلب پاور مل جاتی ہے ان انڈر گراؤنڈ ڈونز کی وجہ سے کہ یہ بمبئی میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اگر احتیاط تو ہوتا ہے، لیکن ان کو اتنی مطلب شیورٹی ہوتی ہے کہ یہاں پر میں نہیں پکڑا جاؤں گا۔ پھر وہاں سے یہ نیپال جاتے ہیں۔ نیپال میں وہاں پر کیونکہ بنگلہ دیش کے جدا ہونے کے بعد جو وہاں کے مہاجر تھے ان کو پاکستان آنا تھا، تو بنگلہ دیشی مسلمان جو پاکستان کے ویسٹ پاکستان کے رہائشی وہاں پر تھے ان کو پاکستان آنا تھا، تو وہ ان کے لیے یہ قانون تھا کہ وہ پہلے نیپال جائیں گے، وہاں سے سفارت خانے کے تھرو پراپر چینل سے پاکستان آئیں گے۔ تو یہ ان کو حکم ملتا ہے کہ آپ جو ہے نیپال کے تھرو پاکستان آ جائیں۔ نیپال جاتے ہیں، وہاں پر ان کو پھر پاکستان آنے کے بجائے ایک اور مشن سونپا جاتا ہے کہ ان پاکستانیوں کے ساتھ جو یہاں نے ہندوستان نے اپنے جاسوس چھوڑے ہوئے ہیں جو کہ پاکستان آئیں گے، تو یہ ان کی مخبری کرتا ہے، ان کو وہیں پر ختم کرتا ہے۔ 3 ڈی ایم آئی کے جو ہیں جاسوس ہوتے ہیں جو پاکستان آنے ہوتے ہیں ان کو ختم کرتا ہے۔ اس کے بعد 8 الگ وہ ہوتے ہیں جاسوس جو کہ ایک نارمل مفتی باہنی کے ہوتے ہیں، ان کو ختم کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ان جاسوسوں کو ختم کر کے اپنا مشن مکمل کر کے پاکستان واپس پہنچتا ہے زندہ سلامت۔ تو یہ تو تھی مختصر سی کہانی اس سرفروش کی۔ اس کے علاوہ ڈیٹیل میں اپنا ویڈیوز بناؤں گا، اور اور مکمل ڈیٹیل اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ غازی کتاب جو کہ میں بتا چکا ہوں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔